مالدیپ 1192 چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے جن میں صرف 200 جزیروں پر انسانی آبادی پائی جاتی ہے۔ یہ بدھ مت کے پیروکاروں کا ملک تھا اور صرف 2 ماہ کے اندر اس ملک کا بادشاہ، عوام و خواص سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ مالدیپ کے لوگوں پر ایک عفریت جن مسلط تھا جو ہر مہینہ کی آخری تاریخ کو سمندر کی طرف سے نمودار ہوتا۔ لوگ سمندر کے کنارے بنے بت خانہ میں ایک دوشیزہ کو بناؤ سنگار کر کے بٹھا دیتے۔ وہ جن رات اس بت خانے میں گزارتا اور صبح وہ لڑکی مردہ حالت میں پائی جاتی اور اس کی لاش کو جلا دیا جاتا۔ اس بار کورا بوڑھیا کی بیٹی کے نام نکلا۔ گاؤں کے لوگ بوڑھیا کے گھر جمع تھے۔ دور سے آنے والے مسافر نے جب یہ دیکھا تو اس نے بھی بوڑھیا کے گھر کا رخ کیا۔ مسافر کو بتایا گیا کہ جن کے مظالم ان پر کس قدر بڑھ گئے ہیں۔ مسافر نے بوڑھیا کی بیٹی کے بجائے بت خانہ میں خود بیٹھنے کا اظہار کیا۔ مسافر نے وضو کیا اور بت خانے میں داخل ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگا۔ جن آیا اور کبھی نہ واپس آنے کے لیے چلا گیا۔ یہ مسافر ابو البرکات بربری تھے۔ بادشاہ ان سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے مالدیپ کے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ مالدیپ کو سیاحوں کی جنت کہا جاتا ہے۔ رقبے اور آبادی کے لحاظ سے براعظم ایشیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے اور کرۂ ارض کا سب سے کم بلند مقام بھی یہی ہے۔ یہاں کے قانون کے مطابق کسی غیر مسلم کو مالدیپ کا شہری بننے کا حق حاصل نہیں۔ مالدیپ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں زیر سمندر ریستوران قائم کیے گئے، جہاں انواع و اقسام کے کھانوں اور مشروبات سے توازہ کی جاتی ہے۔ یہ ریستوران خشکی پر قائم کیے گئے تھے مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ زیر آب آتے چلے گئے۔ آہستہ آہستہ یہ جنت سمندر میں ڈوب رہی ہے۔ یہاں سورج 90 ڈگری پر ہے، اس لیے یہاں جانے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے انتظامات کریں جن سے ان کی جلد سورج کی تپش سے محفوظ رہے۔ یہاں کے سمندر میں وہیل اور شارک جیسی بڑی مچھلیاں آسانی سے دیکھی جا سکتی ہیں اور یہ مچھلیاں یہاں کے سمندر میں سارا سال ہی پائی جاتی ہیں۔ مچھلیوں کے علاوہ مالدیپ سمندری کچھوؤں کی 7 اقسام میں سے 5 کا گھر ہے۔ مالدیپ کے ساحلوں کی ریت نہایت باریک اور حیرت انگیز طور پر سفید ہوتی ہے۔ ایسے ساحل بہت نایاب ہیں۔ مالدیپ دنیا کا سب سے ہموار ملک ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ مالدیپ میں ویکینڈ ہفتہ اور اتوار کے بجائے جمعہ اور ہفتہ کو منایا جاتا ہے اور لوگ عام طور پر اتوار کو کام کرتے ہیں۔ 2008 میں اس وقت کے صدر نے ان جزائر کے پانی میں ڈوبنے کی صورت میں دنیا کے کسی اور مقام پر زمین خرید کر مالدیپ کے لوگوں کو منتقل کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا۔ بعد میں اس منصوبے کی جگہ اس خیال نے لے لی کہ کیوں نہ سمندر کے خلاف لڑا جائے اور اس کے ساتھ ہی زندہ رہنے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ تیرنے والی جدید شہری عمارتیں بنائی جانے لگیں۔ اس کے تحت ایک مصنوعی طریقے سے تیار کیے گئے جزیرے ہولو مالے پر تعمیر کا منصوبہ تیار ہوا جس کا نام سٹی آف ہوپ رکھا گیا۔ They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't playing no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these dreams I've been chasing. I've got visions in my head like